سوچے پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے, اچھا ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي في أشفاعته بكل غير من الأهوال والأحوال. یہ فصل ثالث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ میں ارشاد فرماتے ہیں شاعر قصیدہ میں کہ وشد من صغم نحشاه وطوى تحت الحجارة كشحم مطرف الأدم. شد میں نے باندھ لیا. صغب کہتے ہیں پیٹ کا خالی ہونا, فاقہ ہونا, بھوک لگنا. یہ اور طوا میں نے لپیٹ لینا. اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی حالات آپ کے اوپر آئے ہیں کہ فاقوں کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک کو آپ نے پتھروں سے باندھ دیا. تحت الحجارہ, حجارہ مانے پتھر. کشحم مطرف العدم کا معنی یہ ہے اتنا نازک پیٹ مبارک, ایسا کسی کا پیٹ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جب کبھی فاقہ بھی آ گیا تو آپ نے اس فاقے کو برداشت کیا اور یہاں تک کہ پتھر بھی باندھ دیے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہماری طرف مجبور ہے کہ بھائی کھانا نہیں ملتا ہے. یہ فقر جو ہے اختیاری تھا, آپ نے خود اختیار فرمایا تھا. ورنہ آپ کی حالت یہ ہے جیسے اس کے بعد کی شعر میں ارشاد فرماتے ہیں وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرى ما شمم. پہاڑ جو ہے وہ سونے کے بن کر آئے آپ کے سامنے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پہاڑ آئے اور کہا کہ ہم آپ کہے تو سونا بن کر آپ کے پیچھے چلا کر آ گئے, لیکن آپ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور آپ نے وہی فقر و فاقہ اختیار فرمایا لیا. اور پھر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَلَّةَ مَن لَوْلَا لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ. دنیا کی چیزوں کی کیا حیثیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ دنیا جو ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہ پیدا فرماتے تو دنیا ہی کو پیدا نہ فرماتے. دنیا تو ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فعل میں ہے. ساری انسانیت کو دنیا کی روٹیاں مل رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فعل میں ورنہ آتا ہے کہ آپ پیدا ہی نہیں ہوتی دنیا. تو یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بتلایا کہ دیکھو میں یہ اختیار کرتا ہوں. امتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے اور درود پڑھے تو سارے خیالات کو اور ساری باتوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو جی میں آیا وہ کھا لیا, دیکھ لیا, حرام کھا لیا, حرام پی لیا, حرام دیکھ لیا اور پھر درود پاک پڑھتے چلے جاتے ہیں. کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا. یہ ایک قسم کا اس کے اندر کیا ہوتا ہے دغا بازی جیسی ہوتی ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد, لیکن اپنے اعمال سے کیا کرتے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں, اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اندر انشار میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگرچہ تمہیں فاقوں کی نوبت آئے, بھوک کی نوبت آئے, چھوٹے مکان میں رہنے کی نوبت آئے, سب چیزوں کو برداشت کر لو, آخر اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. ایسا تو نہیں ہوا. ایک مرتبہ دین کا کام کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو ہے صحابہ کرام بھی اس میں شامل تھے, اسی کو جہاں فرمایا ہے آپ دیکھ لیجیے بات ہے
غزوہ خندق کے اندر کھائی کھود رہے تھے، تو کھڈا کھود رہے تھے دشمن سے بچاؤ کے لیے، تو سب کے حصے میں تھوڑا تھوڑا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی تھوڑا آیا، آپ نے کہا میرے حصے میں بھی لگا لیا۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ بعض صحابہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کھدنی میں مشغول ہیں اور کھانا اتنے ٹائم سے نہیں ملا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن مبارک اونچا کر کے بتایا کہ دیکھو یہ بھوک تو مجھے بھی ہے کہ تم سے زیادہ، اور میں نے یہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ ایک شوسام زکریا اللہ القدو نے غالباً شمائل ترمذی میں لکھا ہے، وہ ایک پتھر ہوتا تھا چھوٹا سا، اس کی خاصیت ایسی ہوتی تھی، جو باندھتے تھے تو بھوک کی کمی ہوتی تھی، ایک ہی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وزن کے اوپر جب کوئی چیز، پیٹ کے اوپر جب کسی چیز کا وزن پڑتا ہے تو تھوڑی سی بھوک کے اندر کمی ہوتی ہے، شدت کے اندر، پیٹ تو نہیں بڑھتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنا یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے ساری باتیں تو کریں، لیکن ایک اچھے مکان کو چھوڑ کر ایک معمولی مکان میں رہنا ہے حب نبوی میں، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ محبت کیسی ہے؟ جھوٹی محبت، اس کا نام کیا ہے؟ جھوٹ۔ بھائی ابھی آئیں، اس کو سمجھ لو، مرنے کے بعد پھر سمجھ میں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ اور یہ ہم جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ہم جو ہے اپنی نظر کو بند کرتے ہیں، جان بوجھ کر نظر۔ ہم اگر یوں آنکھ بند کر لیں ایسا تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے اندر دیکھا، اور ملکوں میں شاید ہوگا، لیکن ہندوستان میں ہم نے دیکھا آگے بات میں کہ بعض لوگ صبح کے اندر جنگلوں کے اندر بیت الخلا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ننگے، اور وہ ٹرین بھی وہاں سے گزرتی ہے، جب ٹرین گزرتی ہے تو وہ لوگ اپنا منہ کھول لیتے ہیں، منہ ڈھانک لیتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں نے دیکھا، اور جگہ کی بات تو مجھے تو ہے نا، یہ میں نے بھی دیکھا ہے اس سفر کے اندر۔ تو وہ لوگ اپنی آنکھ کو بند کر لیتے ہیں، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ تو ہم لوگ اپنی آنکھ پر ایسی جان بوجھ کر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ ہرگز قوم نواشی کیا فریبند خطراب سجود نبیراب درود، ان لوگوں میں صلی اللہ علیہ کہ اللہ کو صدیق کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے اور نبی کو درود کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے۔ ہرگز نباشی قوم کے فریبند خطراب سجود نبیراب درود، اللہ کو تو صدیق کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے اور نبی کو کس کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے؟ درود کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ پیٹ پر پتھر باندھنا جب ہم یہ پڑھتے سنتے ہیں تو جو ہے دل برداشت نہیں کرتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے، اور اس کے مقابلے میں ہم جھوٹے لوگوں کا حال یہ ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے بلا سود کے مکان چھوٹا ملے گا، لیکن اس میں رہنے کے لیے تیار نہیں، عیاشی کے لیے حرام کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ سود کا پیسہ بھریں گے زندگی بھر، حرام کام کریں۔ تو یہ کیا اس کا نام حب نبوی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے۔ اسی چیز کو سمجھاتے ہوئے تو غالباً رومی نے ایک چھوٹا ایسا ہی عجیب عامی قصہ بیان کیا ہے نا، کہ ایک صاحب جو ہے وہ لیلا پر عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو لیلا وہاں سے گزری ہے نا، کہا کیوں کھڑا ہے؟ کہا میں عاشق ہوں۔ تو کہا میری بہن پیچھے آ رہی ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو وہ پیچھے موڑ کر دیکھنے لگا، تو لیلا نے اٹھا کے اسے پتھر مارا کہ تو تیری محبت میں کمبخت جھوٹا، اگر میرے سے محبت ہوتی ہے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھتا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ رومی نے ایک عام قصہ لکھا ہے۔ رومی کبھی بڑے قصے چھوٹے قصے سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہے ہم دیکھ لیں کہ ایک مکان ہے کہ حلال طریقے سے رہنا ملتا ہے اس میں، کرایہ دے کر یا خرید کر چھوٹے مکان میں، لیکن نہیں ہم کو ملنا ہے ہٹلر بننا ہے، بہت بڑا بننا ہے، ریاکاری ہو جائے لوگوں میں، ہمارے پاس اتنا بڑا مکان ہے، ہم اتنے بڑی مکان کے مالک ہیں، لوگ آ کر دیکھے، بھائی دیکھے، بہن دیکھے، اور حرام کام میں پھنس رہے ہیں۔ کہاں حضور پیٹ پر پتھر باندھے اور یہ چھوٹے مکان میں رہنا کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جس کے متعلق حضور کا غصہ ہے، وحل اللہ اور بھیا وحرم الربا، اور اتنا بڑا غصہ ہے کہ حدیث پاک نے تعین کر دی ہے کہ اتنے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اور میرے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب حضور کہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ہم لاکھ تعلق بتلائے تو کیا ہوگا؟ اس کو حکیم علامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھاتے ہوئے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، قصہ لکھا کہ ایک لڑکا تھا کسی گاؤں کا، تو کسی شہر کے اندر جو ہے اسٹڈی کے لیے گیا، شہر میں گاؤں سے اسٹڈی کے لیے گیا، کالج میں داخل ہوا ہوگا، باپ کے پاس پیسہ تھا، دیہاتی باپ کا پیسہ تھا تو بھیجا ہوگی۔ پھر باپ بار بار نہیں جا سکتا تھا، دور کی بات تھی، تو ایک مرتبہ کوئی ایک آدمی ان کی گاؤں سے اس شہر میں جانے لگا، تو باپ نے کہا کہ تم اس شہر میں جاتے ہو جہاں میرا بچہ اسٹڈی کر رہا ہے، کہاں؟ تو کہا ذرا
وہاں اسکول کالج میں جا کر میرے بچے خبر لیتے آنا خیریت سے. وہ بیچارہ گیا اور خبر لینے کا کیا ٹھیک ہے بات ٹھیک. کہا کوئی فکر تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی میں کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہاں کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے کی فکر نہیں. وہ بیچارہ گھبرایا کہ گاؤں کا آدمی ہمارے گاؤں کا یہاں کے بادشاہ کی لڑکی شہزادی کا کام کچھ ہو گیا کہ آدھا ہو گیا، آدھا باقی ہے. کیا آدھا ہو گیا کہ میں راضی ہو گیا ہوں، اس کو راضی کرنا باقی ہے. ارے کم وقت پورا کام تو وہی ہے، تو خاک راضی ہوا کر. یہ تھانوی نے کس تاریخ کا حکیم الامت نے، میرا اپنا قصہ نہیں. اور حکیم الامت اس قصے کو لکھ کر یوں فرماتے ہیں کہ ہم لاکھ کہے کہ ہم نے اتنا کر لیا اور ہم جو ہے بہت محبت کرتے ہیں، اس سے نہیں چلے گا، سامنے کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک چھوٹے سے مکان پر جو آدمی رہنے پر راضی نہیں ہے اور حضور کہتے ہیں میرا اس سے تعلق نہیں ہے، ادھر سے آتا ہے یوں کہ تعلق نہیں ہے. ہم لاکھ تعلق ہے. دیکھا اس میں کہتے ہیں کہ شد من صغب نحشاہ وطوا تحت الحجارۃ کشحب مطلف العلم. کہتے ہیں کہ اپنے نازک پیٹ کے اوپر پتھر باندھے اور قوم اور امت کو بتایا کہ میری محبت، اللہ کی محبت تبھی حاصل ہو سکے. تم پتھر نہ مانگو تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو برداشت کرو. لیکن ہم تو ذرا بھی جو ہے اپنے آپ کو محنت میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر آپ سے آرام مل جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو. مردوں کا حال یہ، عورتوں کا حال یہ. تو بھائیوں کبھی کبھی ایسی بات بھی سننا چاہیے، ایسی بات بھی سن. پھر ایسا نہ ہو کہ ملنے کے بعد کہے کہ یہ باتیں تو ہم کو کسی نے بتائی ہی نہیں ہے نا. یہ ہے تو درود پاک بھی پڑھو محبت سے، اور جس کے لیے درود پاک پڑھتے ہو اس کے حالات کو بھی ذرا سنا کرو، اور سننے کے بعد اس پر غور کیا کرو. اور اصل چیز میں آپ کو کہتا ہوں کہ درود پاک کا رنگ تب آئے گا جب کہ حضور کے طریقوں کا رنگ اپنے اندر لائیں گے. پھر اس کا رنگ بہت آئے گا درود پاک کا، ہے نا. آپ ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھیں گے تو آپ کی روح تر ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی. لیکن حضور کے طریقے ہمارے اندر آئے، اور طریقے میں بھی پھر ایسا ہے کہ اس میں بھی ترتیب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا میٹھا میٹھا ہوا ہے وہ تو ہم نے کر لیا کہ بھائی یہ سنت سے مسجد سے پہلے باہر، یہ ساری سنتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ثواب ہے. لیکن جو اس سے اہم باتیں ہیں، جہاں امتحان ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، تو یہ بھی تو سنت ہے نا. گیس کے گھر کو چھوڑ دینا سنت مانے طریقہ. حضور کبھی ایسے رہے نہیں، یہ بھی تو سنت ہوئی نا. اس کو خوب سنو، آج ہی اس کو سوچ لو، آج ہی سمجھ لو. آج مانے مرنے سے پہلے، قبل اس سے کہ اگلی بات سنیے موت کا فرشتہ آ جائے، پھر ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایسا نہیں اس کو نہیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذات کو خود دگا دے رہے ہیں. جیسے بمبئی والا قصہ سنا نا آپ نے، بیت الخلا والا. ہم اپنی ذات کو کیا کر رہے ہیں، خود دگا دے رہے ہیں. اور دگا بازی کو جانتے بھی ہے، لیکن نہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بھائیو ذرا تھوڑی سی ہمت کرو، محنت کرو، کوشش کرو. جن امور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے اس سے ہم بھی نفرت کرنے لگے. اس سے کیا کریں، ہم بھی نفرت کریں، خاص کر کے بڑے بڑے گناہوں کو، مرد ہو یا عورت. انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ درود پاک پڑھیے، پڑھتے جائیے، اور درود پاک بہت رنگ لانے والا ہے. اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.